जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर एस्मरवा मिर्ज़ा। लेकर आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन की 30 रोमांटिक और बहुत ही प्यारी एपिसोड। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ। अच्छा सा तबसरा ज़रूर दीजिएगा, शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। मैं इसे इस गुनाह और जुर्म पर बख्शूंगी नहीं डैड। अब देखते जाएं अब इसे कैसे हमारे पैरों में झुकाती हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ आपके साथ। बहुत दर्द है क्या? जब मार्क को आईसी रूम कमरे में शिफ्ट कर दिया गया तो वो पारस की हैवी ट्रेन सिक्योरिटी डार्क पीकॉक की हिरासत में था, जिसकी कमांड इस वक्त नजफ और रहबर की सुपुर्द थी, जो कुछ प्राइवेट टाइम गुजारने के बाद अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके थे। बहुत मुश्किल से सेरा को अपने बाप से मिलने की इजाज़त दी गई, वो भी हर किस्म की गन और फ़ोन की तलाशी लेने के बाद। जिसने डैड की ज़ाया आंख और शूट होते बीपी के बाद होश में आने पर उनके पहलू में बैठकर तसल्ली देनी चाहिए, लेकिन जैकब के पूरे वजूद को पारस और ईगल के खौफ ने घेर रखा था। उसका पूरा जिस्म इस वक्त ना दिखाई देती आतिश के सुपुर्द था, जबकि अपने बाप को ऐसी हालत में देखना उसकी बेटी को कुछ बैद ना था कि और जानवर बना देता। सेरा, हम उसके सामने हार चुके हैं। एंडी रंगहेटा कैलब्रिया के साथ साथ इसकी मुकम्मल इजारादारी आ चुकी है। इसने बर्बाद कर दिया है मुझे। तुम वापस चली जाओ, तुम चली जाओ। वो पारस तुम्हें पैर के नीचे मसल देगा। तुम चली जाओ चाइल्ड। खौफ और डर के गहरे साए जब मार्ग पर मंडला रहे थे, और वक्ती सही पर गिल्टी सी तो सिरह की गर्दन के सामने भी उभर कर मालूम हुई। इसने बाबा के हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाते इस डरे आदमी को शांत करने की बॉन्डी सी कोशिश की, पर अब जैकब पर दहशत और बर्बरियत का गहरा साया था, जो किसी अच्छाई और उम्मीद को कबूल करने नहीं दे रहा था। इतनी आसानी से वो आपसे ये सब कुछ नहीं हथिया सकता। उसकी कमजोरी पर ऐसा वार करूंगी कि उसे अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। डिसोजा अंकल ने ठीक कहा था, पारस पर वो जितनी मेहनत और तशद्दुद कर ले, वो एक दिन हम सबको निगलेगा। अब मुझ पर छोड़ दें डैड। एक राइटर की पावर से इटली का पैरासाइट भी कांपेगा। बस अपना ध्यान रखें। सिरा जल्दी में थी तभी मुख्तसर मुलाकात ही करने आई थी। जैकब ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उठते उठते वापस बैठकर उनकी आंखों में हलकोरे लेती तंबीह पर दम साध कर वापस मैटर्स के किनारे टिक गई। पारस की जिंदगी में मोहनी के अलावा भी कोई लड़की है, वो इस जैसी लगती है। आम नहीं सेरा, उसका मुकाबला करने के लिए तुम्हें भी इस दुनिया में कदम रखना होगा। पारस की दो कमजोरियां हैं, एक वो आदमी अंधा जिसने मेरी आंख पर वार किया, और दूसरी वो लड़की काली आंखों वाली। तुम इन तक पहुंचो, मेरे लोग तुम्हारी मदद करेंगे, और एफपी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर घुसने का तरीका ढूंढो। वो पारस ईजा मुगलानी का डिफेंस हाउस है, समझ गई? अब जब पारस ने मुझसे दुश्मनी मोल ली तो उसका हर मुहाफिज भी हमारा दुश्मन है। अब तुम जाओ। सेरा ने हर बात सुनने के बाद पुरज़्म होते डैड को सर हिलाकर दिलासा दिया, और झुककर उनकी गाल चुमती आंखों के आंसू संभालते ही बाहर चली गई। बाहर खड़े इंस्पेक्टर नजफ ने एक ही झटके से सेरा की बाजू पकड़कर दीवार से पटका। वो उसके मजबूत शिकंजे पर करा उठी, पर आंखें नफरत से भर गईं। दोबारा तुम यहाँ नजर आई सेरा जैकब, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा दुनिया को तुम जैसी क्रिंज राइटर से की शर से निजात देने को, समझी? अब दफा हो जाओ, खत्म हो गई तुम्हारे बाप की मिल्कियत। नजफ ने पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाते धकेला, तो सेरा ने उंगली उठाकर नजफ की तरफ पॉइंट की। यू ब्लडी, कान खोलकर सुन लो, बाप की खत्म हुई होगी। सेरा जैकब की मलकियत का कहर अभी बाकी है। पारस के 2 टके के सिक्योरिटी मैन, देख लूंगी तुम सबको, एक एक को हाथ में रखकर मसल दूंगी, और पहली बारी मुमकिन है तुम्हारी हो। नर्व किसी की धमकी सुनता नहीं था। गन निकालकर फायर किया तो सिरा की बाजू बस हल्की सी गोली के छू जाने पर लहूलुहान हुई। सिरा ने दर्द से कराहते हूद की तरफ बढ़ते नर्व को देखकर दीवार से लगते उखड़ती सी सांस ली। ये पारस सर को बेअदबी से पुकारने की ड्यू सजा थी सेरा। आइंदा उनका नाम लो तो नजरें झुकाकर। जिसके लोगों ने तुम्हारे बाप को उसकी ट्रेन सिक्योरिटी समेत पछाड़ दिया, वो तुम्हें तो फूंक से बज्म कर देगा। सो अपनी औकात मत भूलना। गेट आउट। नज्फ की नफरत और दबंग दाढ़ पर सेरा वैसे ही बाजू पर हाथ दबाती इसे धकेलती पैर पटक कर चली गई। जबकि अकब से नमदार होती रहबर को पास आकर रुकता देखे, नजफ ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। ऐसे पंगे मेरे साथ क्यों नहीं लेते? रहबर की मुस्कुराती सरगोशी पर नजफ का ताप छट सा गया। वही गरम नल्ली वाली गन इसने दीवार से लगती रहबर की गर्दन से जोड़ी। तो तुम तो मेरी बह की नज़रों की ताब नहीं ला सकती। चलती गन पर तो बिना गोली खाए मर जाओगी। बाज रहा करो, जाकर सिक्योरिटी चेक करो।
अपनी भी टाइट रखो क्योंकि इस मिशन में मेरे जैसा जिन हम वक्त तुम्हारे गिद्ध में लाता रहेगा। नजीफ ने गन हटाई और पकड़कर रहबर को भी बाहर का रास्ता दिखाया। वो लबों में मुस्कुराहट गोटे ही जाते जाते पलटी और हाथ को गन बनाकर चलाती साथ आंख भी दबा कर गई, जबकि नजीफ ने उसके जाते ही फोन निकालकर पारस सर को अर्जेंट मेल भेजी। सेरा जैकब उनके लिए खतरा थी और ये साफ नजर आ रहा था, और नज्फ की इत्तला पर पारस नई हिकमत अमली के बारे जल्द ही काम शुरू करवा चुका था। इसका हदायत बाबा सरकार से मुसलसल मुकम्मल राब्ता था। खाना दोनों ने हल्का फुल्का ही खाया और फिर म्यूजिकल इवेंट में गए। म्यूजिकल इवेंट में हर सॉन्ग पियानो की रिदम पर गुनगुनाया जा रहा था और पूरे मेलोडी पियानो हॉल में मध्यम सरसराती लाइटिंग्स यहाँ से वहाँ घूम रही थी। हर तरफ कपल्स मौजूद थे जो कुछ बस म्यूजिक से लुत्फानंदोज हो रहे थे और कुछ कपल्स चीजी गेम्स में पार्ट्स लेकर एंजॉय कर रहे थे, जबकि बकिया डांस में मसरूफ थे। वहाँ एक गेम ये थी कि लड़का बहुत सारी लड़कियों में से अपनी वाली बस उसके हाथ की खुशबू सूंघकर ढूंढ रहा था। रोशानी का दिल यूं ही चाहा कि पारस का इम्तिहान बनना है। पारस, हम भी इस गेम में पार्ट लें प्लीज़। रोशानी ने जिद करते पारस का हाथ खींचते कहा। पारस ने एक नज़र इस बदेसी मॉडर्न लड़कियों पर डाली। तुम इनके पैरों की हाँक भी नहीं रोशानी, छोड़ो ना। वो इन मगरबी शौक लड़कियों के बीच तक रोशानी को खड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो ज़िद्दी बच्ची बनी बस हर चीज़ मनवाने के मूड में थी। प्लीज़ पारस, मैं भी देखना चाहती हूँ आप भी मुझे छुए बिना मेरी खुशबू से मुझे पहचान सकते हैं या नहीं, चले आए। वो पारस को ज़बरदस्ती घसीट कर ले गई, जबकि वैसे तो हर मेल इन सब औरतों के हाथ पकड़कर सूंघ रहा था, मगर पारस की आंखों पर जब पट्टी बंधी तो इसने 6 खड़ी इन लड़कियों के करीब भी जाना मुनासिब न समझा। वो सभी हैरान थी जब पारस बिना उनको छुए उनके पास से गुजरता जा रहा था। ऑडियंस हूटिंग और तालियां बजा रही थी। रोशानी इन लड़कियों की लाइन में सबसे आखिर पर खड़ी थी और पारस को उसकी खुशबू बिना बीच में रुके उसके पास खींच लाई। सब लड़कियां गर्दनें फेर फेर कर इस कपल को देखने लगी। उनकी आंखों में तब रश्क छलका जब पारस ने रोशानी के जरा करीब होकर उसकी खुशबू महसूस करते भरपूर यकीन दिलाते अपना हाथ आगे किया, जिसे रोशानी ने थामने के बजाय उसके फौरी गले लगी। वो गेम करवाने वाला मेज़बान और वहाँ सारे कपल्स ने एक नामहसूस अंदाज में हाला सा बना लिया। सब मुस्कुराकर इस कपल की हौसला अफजाई कर रहे थे। काश यहाँ मैं चीख कर कह सकती। वो उसके हिसार में खड़ी पारस की आंखों से पकड़कर पट्टी हटाते वो तबस्सुम पुरस्रारियत से बोली, क्या? वो आंखें खोले मोहब्बत में दूत बोला, वही जो मेरे मुंह से सुनने की ताब नहीं ला सकते। आपने इतनी सारी लड़कियों में मुझे पहचान लिया पारस, आप मेरी जान बनते जा रहे हैं। वो हनूज जज्बाती हो रही थी। पारस ने झुककर उसकी जबी चूमी और वो दोनों ही मेज़बान की पुकार पर गर्दन घुमाकर मतवज्जो हुए, जिसके हाथ में गिफ्ट था। आप दो ने आज की नाइट की गेम विन की है, इसलिए आप दो के लिए अगेन यहाँ 1 नाइट स्टे का फ्री गिफ्ट है। इसे आप कभी भी अवेल कर सकते हैं। हैव अ गुड टाइम। वो मेज़बान इटालियन जुबान में अपनी खुशी के इजहार के साथ दोनों को गिफ्ट दिए वापस बढ़ा, तो पारस ने मुस्कुराकर वो कार्ड रोशाने को पकड़ाया और वो लोग इस हाल से निकलकर आउटडोर पूल साइड आए। वहाँ इस वक्त ठंड के सिवा कोई कपल ना था। वो बहुत सारे गुलाबों के पौधों के बीच बना नीले पानी का पूल था, जिसके किनारे पर बैठने की ढेर सी जगह बनी थी ताकि कपल्स वहाँ बैठकर भी वो व्यू एंजॉय कर सके। बड़े बड़े पिलर्स के थ्रू छत संभली थी और लाइटिंग इस वक्त वहाँ काफ़ी मध्यम थी। पूल के अंदर भी वाटरप्रूफ बैटरी लाइट्स नस्ब थी, जिससे पूल की सतह तक शफाफ पानी के अंदर से दिखाई दे रहा था। आपको तैरना सच में नहीं आता पारस? वो कार्ड वहीं मेज़ पर रखे खुद पारस का हाथ पकड़कर पूल के किनारे चली आई और पारस के साथ बैठी। पारस ने भी पैंट के पॉइंचे थोड़े मज़ीद फोल्ड किए। आता है लेकिन पूल में नहीं जा रहे हम, ठंड है और देखो पानी भी कितना ठंडा है। वो दोनों ही अपने जूते उतार कर नंगे पैर ही पूल में टांगे लटका कर बैठ चुके थे। पैरों को छूता ठंडा पानी रोशाने पर तब बेअसर हुआ जब पारस ने अपनी बाजू उसकी तरफ लपेट कर रोशाने को खुद से जोड़ा। आप साथ हैं तो मुझे बस हरारत महसूस हो रही है, वो इसे मुतमईन करने को चहकर बोली। नहीं, ये अच्छा साइन तो नहीं जो इतनी खुश होकर बता रही हो। वो इसे हल्का फुल्का डांटने के साथ रोशाने के खूबसूरत चेहरे के हिस्सों को अखियों की आंच बराबर बख्श रहा था। आप डर गए? रुचाने की तासरात दिल में चिंगारी भड़काने जैसे शरत बार हुए, तो पारस ने जरा देर को नजर इससे हटाई। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर हौले हौले दबाने लगा। रुचाने की पलकें सरूर से हरकत की। वो उसकी बाजुओं में दबी उसके सीने में छुप सी जाती, उसके जिस्म की खुशबू सूंघती आंखें मूंद गई।
چلتے ہیں اب روم میں، آنکھیں باری ہو رہی ہیں۔ یہ ماحول تو کمرے کی حلوت سے زیادہ خطرناک تھا۔ میرے پاس آپ کی ہر تھکن کا علاج ہے۔ اس کی بازوؤں کی گرفت ہٹائے اس کی طرف بیٹھی تو ٹانگیں اٹھا کر پارس کی گود میں رکھی۔ پارس نے اسے پکڑ کر پول کارنر سے اٹھا کر اپنے تھائے پر منتقل کیا۔ یوں اب وہ بالکل ہی پارس کی بازوؤں میں اس کی سانسوں کے حصار میں قید ہو گئی۔ بتا کیا رہی ہو؟ شروع کرو۔ وہ حد سے بے حد ہو گیا کہ وہ جل پری اتنی قریب تھی۔ علاج کی کچھ شرائط ہیں۔ وہ ایک بازو پارس کی گردن میں لپیٹے، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھمائے بہت آرام دہ انداز میں جھولتی بیٹھی تھی۔ منظور ہیں۔ اس کے سر سے اتر جاتی شال پر بکھرے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑ گیا۔ ارے سن تو لیں۔ وہ اس کی آنکھوں کو خود پر جمع دیکھنے کو مٹ لی تو پارس نے چہرہ اس کے بالوں سے نکال کر روح مہتاب کی طرح چمکتی اس لڑکی کی صورت نہاری۔ سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی حص ایکٹیو ہے۔ وہ اس وقت کچھ دیکھنے کے قابل رہا ہی کہاں تھا۔ ہاں نان رومانٹک، میں نہیں بول رہی۔ روشان نے اپنی بازو اس کی گردن سے نکال دی اور اپنا سر پارس کے کندھے سے ٹکا دیا۔ پارس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ سے چھو کر محسوس کیا۔ کچھ دیر پارس کچھ کہہ نہ سکا۔ تو سن کون رہا ہے تمہیں؟ وہ اس کی سرگوشی پر واپس گردن گھما کر پارس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ دیکھتی تھی تو دل اس شخص کی دلکشی سراہنے پر مجبور ہو جاتا۔ پھر میرے ہاتھ کو تھام کر میرا منہ کیوں تک رہے ہیں آپ؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں کے ستارے چھو رہی تھی جو چمک میں چاند سے بھی روشن ہو گئے۔ آنکھوں کا نشہ ٹوٹ رہا ہے نا، تبھی ناک سے ناک ملاتے سچائی کا برملا اعتراف روشانے کے اندر ٹھٹھرتی لہر دوڑا گیا۔ ایک دوسرے کی سانسیں ہو کر بھی چہروں لبوں رخساروں کو چوم گئیں تو پل میں اپنی ہی ذاتی ہو گئیں۔ اور ہاتھ یہ کیوں مجھے چھو رہے ہیں؟ وہ اپنی کمر سے پیٹ کی جانب سرکتی پارس کی باہری انگلیوں کی حرکت پر آئی برو چکاتے اٹھلا کر بولی، عادت سے مجبور جو ہیں۔ وہ روشانی کے جسم پر سرکتے ہاتھ کو شکوہ موصول ہوتے ہی روک گیا، خاصی شرافت کا مظاہرہ کیا۔ اچھا چلے مسکرا کر دکھائیں۔ پارس کی سنجیدگی کے سبب اپنے اندر سب ڈولتا ڈوبتا محسوس کرتی روشانے نے خواہ ایک بے ضرر سی خواہش کی۔ وجہ دو نا۔ خمار چھٹنے کے بجائے پڑ رہا تھا اور اس نرم پر حدت فسوں میں جکڑ رہا تھا۔ کون سی وجہ لینا پسند کریں گے؟ وہ جانتی تھی پارس اسا مغلانی کو حد سے بڑھنا نہیں آتا، تبھی رک جاتی گستاخا کی ہاتھ کی حرکت پر مطمئن ہو گئی۔ کوئی بھی تم سے جڑی؟ جذبات کے غلبے نے پارس کی آواز مدھم کی۔ روشانی کو شرارت سوجی۔ میں آپ سے بہت پیار۔ اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی پارس نے گھبرا جاتے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ خدا کی بندی، اتنا بھی خوش کرنے کا نہیں کہا تھا۔ اس کی مضبوط آواز محبت کے اعتراف کی دہشت سے اچھی خاصی لرز گئی، پر وہ لڑکی دبے منہ کے باوجود مسکرا کر جان ہی تو کھینچ گئی تھی۔ پھر جیسے سانس رکنے پر وہ مچھلی ہی کہ پارس جس نے اسے ہولڈ والا ہاتھ زیادہ جکڑا نہ تھا کہ ڈھیلا پڑنے کے سبب دونوں ہی اکٹھے پول میں جا گرے۔ ایک پل تو روشانے کو لگا کسی نے واقعی برف میں گاڑ دیا ہو۔ پارس پانی کی گہری سطح سے ابھر کر باہر نکلا، اپنے بال ہاتھوں سے سہلا کر ماتھے سے پیچھے کیے ہی کہ روشانے بھی مکمل بھیگ جاتی، پھولی نہ ہموار سانسوں کے سنگ پول کے پانی کی سطح چیرتی ہوئی باہر آئی۔ تم ٹھیک ہو؟ پارس نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ وہ پارس کے قریب جھٹکے سے آنے پر سنبھلنے کو بازو اس کی گردن میں حائل کر گئی۔ ایکسٹرا ٹھیک ہوں اس پول میٹنگ کے سبب؟ اوہ مین، یو لک سو ٹیمپٹنگ اینڈ آئی ایم ڈیم ہینگری ناؤ۔ روشانی کو لگا مزید وہ پارس کو اس طرح نم نم بیکے حلیے میں دیکھتی رہی تو سانس یہیں اس کے حصار میں چھوڑ کر ہوا میں معلق ہو جائے گی، تبھی اس کی گلے لگ گئی۔ پارس نے بھی ناسمجھی کے انداز میں مسکرا کر بازو کسے۔ تمہارے بال چاہتے ہوئے کسی نے دیکھ لیے تو؟ پارس نے اس کے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے ارد گرد شال تلاشی پر وہ پول کے دوسرے کنارے جا چکی تھی۔ میں پوری بھیگ چکی ہوں، آپ کو صرف بالوں کی فکر ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہی بولی۔ آواز لرز گئی۔ ہٹو، یہاں بیٹھو، ہلنا مت۔ پارس نے اسے اٹھا کر پول کے باہر نکالتے آرام سے پول کے کنارے بٹھایا، جس پر مسکرائی کہ وہ واقعی پارس کے لیے ایک تنکا ہے۔ خود پارس نے واپس پول کے اندر جاتے سوئمنگ کے انداز میں پول کے دوسرے کنارے جا کر روشانے کی تیرتی شال اٹھائی اور واپس آیا۔ ایک ہی چھپاکے سے وہ پول سے نکلا اور روشانے کی گیلی شال مروڑ کر پانی نچوڑا۔ روشانے نے پارس کی چپکی شرٹ اس کی پرکشش وجود سے دیکھتے بر وقت نظریں چرائیں۔ پارس نے اس کی نچڑی شال روشانے کے سر اور اس کی طرف لپیٹی
اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بنا بازوؤں میں اٹھا لیا۔ پارس، ہمارے جوتے اور وہ گفٹ کارڈ! وہ اس کے حصار میں بچوں سا ہاتھ پیر چلاتے مچلی۔ صبح لے لیں گے، ابھی تمہارا چینج کرنا ضروری ہے ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ اسے اٹھائے ہی بیک یارڈ سے ہوتا ہی اندر داخل ہوا۔ پانی وہاں تک جاتے جاتے دونوں کے کپڑوں سے کافی حد تک نچڑ گیا۔ تبھی تو اندر ریزورٹ میں بس پارس کے گیلے پیروں کے نشان پیچھے چھوٹ رہے تھے۔ آپ کا چینج کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ اسے بری طرح ڈسٹریکٹ کر گئی۔ میرا کیوں؟ وہ کہیں اندر سے جانتا تھا سب بس گنا میسنا بن گیا۔ ان کا روم آ گیا تھا، تبھی پارس نے اپنے پیر کا استعمال کرتے دروازہ کھولا۔ تیرے بھیگے بدن کی خوشبو سے لہریں بھی ہوئی مستانی سی۔ وہ اس کے ساتھ لگتی چپکے سے پارس کے کان کے قریب بولی۔ پارس کے ہونٹوں پر سرور آگی سی مسکان جگی، پر جب تک روشانے پیچھے ہوئی وہ مہارت سے اس ہنسی کو ہونٹوں کے اندر چھپا گیا۔ تم کچھ زیادہ ہی شاعرانہ نہیں ہو رہی آج۔ چلو جاؤ چینج کرو اور آ کر بستر میں گھسو۔ پارس نے واش روم کا دروازہ بھی پیر سے کھولا اور روشانی کو آہستگی سے نیچے اتارا۔ آپ بھی کر لینا میرے آنے تک، اٹس این آرڈر۔ روشانی نے اسے دھکیل کر باہر کیا اور جلدی سے ڈور لاک کر لیا۔ پارس نے بند ڈور کو دیکھتے مسکرا کر پلٹے، اپنی گیلی شرٹ بٹنز کھول کر اتاری اور چینجنگ روم میں جا گھسا۔ وہاں شرٹس تو کافی تھی، پر پارس نے جب نکال کر دیکھی تو اسے اندازہ تھا اس کی بازو ان شرٹس میں شرطیاں پھنس جائیں گی۔ تبھی اپنی گیلی شرٹ ہی نچوڑ کر اس نے وہیں سائڈ کارنر رکھے ہاٹ ایئر کلاس ڈرائی کلینر سے اپنی گیلی شرٹ کی نمی ختم کی۔ اسے 10 منٹ لگے پورے کپڑے سکھانے میں، تبھی کافی زیادہ اریٹیشن بھی ہوئی۔ اس کی پینٹ شرٹ اور انر مکمل تو نہیں پر کافی حد تک سوکھ گئے۔ تو جناب بال بھی ڈرائی کرنے کے بعد جب تک باہر آئے، روشانے بلیک نائٹ سوٹ پہنے آ کر لحاف میں گھس بھی چکی تھی اور بیڈ سائڈ پر پڑی رومانٹک بک بھی اٹھا کر یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ قریب آتے ہی بیٹھا اور پیچھے کو گر گیا۔ آپ کو چینج کے لیے بھی بلیک ہی ملے کپڑے؟ روشانے کے سوال پر پارس لیٹے لیٹے اس پری پیکر کی برف کی طرف گردن گھما گیا، جو نشے کی طرح خواصوں اور سانسوں میں اپنی بھیگی خوشبو سمیت گل چکی تھی۔ آگے سے اپنے بیگ میں میری بھی ایک ایکسٹرا شرٹ رکھ لینا جل پری۔ روشانی نے ہنس کر بک واپس رکھی اور ٹیک چھوڑ کر آگے ہو کر بیٹھی، جو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں بھر کر چومنے کے بعد اسے ہی استحقاق کے سنگ تک رہا تھا۔ ہاں، کیوں کوئی پوری نہیں آئی؟ وہ بیچارے کا مذاق اڑا گئی۔ پارس کو قبول تھا۔ پتلے پتلے لڑکوں کی شرٹس رکھی ہیں سب، میری ایک بازو پر بھی نہیں چڑھی۔ 10 منٹ لگا کر ڈرائی ہوا ہوں، تھکا دیا اس مشقت نے۔ وہ یہ بتاتے سچ میں مظلوم لگا، یا پھر یہ چاہتا تھا اب یہ تھکن روشانی اتارے؟ ہاں، مجھے کہتے میں مدد کر دیتی۔ وہ ہنوز ہنسی تو پارس نے اٹھ کر سیدھا ہوتے اپنا سر روشانی کی گود میں رکھا۔ تمہاری مدد لیتا تو پھر فائر بریگیڈ کو بلانا پڑتا۔ چلو سلاؤ مجھے۔ وہ واقعی تھک گیا تھا۔ تبھی روشانی نے مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو پارس کے سر کے اب بھی گنے مگر جڑوں تک گیلے فیل ہوتے بالوں میں داخل کیا۔ یہ رات کبھی نہیں بھولوں گی، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کیا پارس۔ وہ اس کے مسکراتے اظہار پر آنکھیں کھول کر تھکے تھکے انداز میں روشانی کو دیکھنے لگا۔ میں نے بھی۔ سو جاؤ تم بھی، ٹانگیں سیدھی کر لو۔ اگر میرے سر کے وزن سے تھک جاؤ تو بال کھینچنا، میں دور ہو جاؤں گا۔ وہ ذرا سا اٹھا تو روشانی نے اپنی بین ٹانگیں سیدھی کی، جبکہ وہ واپس اس کی گود میں سر رکھے لحاف کے اوپر ہی لیٹا تھا۔ بال نہیں کھینچ سکتی، اتنے پیارے اور گنے ہیں، ایک بھی جڑ سے ٹوٹا تو دکھ ہوگا۔ میں آپ کے سر کے وزن سے نہیں تھک سکتی، اس لیے آپ پرسکون ہو کر سو جائیں، میں یہاں بہت کمفرٹیبل ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر کر بولی۔ پارس نے ایک بار پھر نظر روشانی کی آنکھوں پر ڈالی۔ اس کا ناک، گال، یہاں تک کہ ہونٹ سب گلابی ہو رہے تھے۔ آئی تھنک دس از ناٹ گڈ آپشن، میرے پاس آؤ۔ اٹھ کر بیٹھے اس کی سائڈ ہوتا، لحاف خود پر کیے ٹھیک سے نیچے ہو کر لیٹے، بازو کھل گیا، جس پر روشانی نے گھبرا کر پارس کو دیکھا، پھر ساری سوچیں جھٹک کر اس کے حصار میں سما گئی۔ اب بھی کمفرٹیبل ہو؟ پارس نے اس کے کھلے بال اپنے پیچھے بکھیرتے سوال کیا، جو اتنے قریب پھر دھڑکنے لگی تھی۔ لگ تو رہا ہے کہ ہوں۔ وہ سمجھ نہ پائی دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑکنے لگا ہے۔ جب لگے نہیں ہو بتا دینا، کر دوں گا۔ گڈ نائٹ۔ اس کی رخسار کا گلاب پن لبوں سے چھو کر بڑھاتے، اسے اپنی گردن کی اور سرکاتے، بازو اطراف باندھے آنکھیں موند گیا، اور روشانی نے بس آج اس بندے کے سحر سے بچ جانے کی دعا ہی مانگی تھی۔ بہت مشکل تھا پارس کے اتنے قریب نیند جیسے بیکار سکون میں اترنا۔ وہ تو سو گیا کیونکہ روشانی کو اس کے اپنی کمر پر حرکت کرتے ہاتھ کے رک جانے سے اندازہ ہوا۔ وہ احتیاط سے چہرہ پیچھے کرتی اس
اس کے سونے کا یقین کرتے ہی گہرا سانس کھینچ کر ذرا اس کے حصار میں ہی چہرہ دور کرے پارس کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نرمی اترتی گئی، وہ نرمی جلد ہی وارفتگی میں بدل گئی۔ آئی لو یو سو مچ، میں آپ سے پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں پارس۔ میں یہ سب بتا کر آپ کی آنکھوں کی وہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں جو میرے وجود سے جڑا آپ کا سب سے بڑا سکھ ہوگی۔ وہ لمحہ شاید ابھی بھی میں نہیں سہ سکتی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کب آپ مجھے اس بے بسی کی قید سے رہائی دیں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ سے ہمیشہ یوں ہی سوتے میں سب کہہ کر خود کو سکون پہنچا لیا کروں گی۔ چند دن ہوئے آپ کا ساتھ ملے، پر لگتا ہے ہم 17 سال بچھڑے ہی نہیں، اتنا مل گئے آپ مجھے۔ آپ کا مجھے چھونا، دیکھنا بہت ہی الگ ہے پارس۔ یہ خوشی، یہ راحت میں نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی۔ بس میں آپ کے ہونے تک زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ آئی لو یو، سن رہے ہیں نا؟ آئی لو یو، آئی لو یو، وہ سرگوشیوں میں کہتی پارس سے سب کہہ رہی تھی، اور نیند پارس کی بہت گہری تھی۔ تبھی روشانی کو فیوچر میں یہ چیز بہت سپورٹ کرنے والی تھی، بس مزید آپ کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب دل میں امنگیں بے قابو ہو کر پھوٹیں تو روشانی نے واپس چہرہ پارس کی گردن میں چھپا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی، جو اسے یقین تھا ابھی تو کامیاب نہیں ہوگی۔ ہاں، پارس سے ذرا دور ہو کر سوتی تو شاید آنکھ لگ جاتی، اور یہی ہوا۔ صبح جب 5 تک روشانی کی آنکھ کھلی تو وہ بیٹس کے دوسرے کنارے کروٹ پر سو رہی تھی۔ پارس جاگ کر اٹھ چکا تھا اور فجر کے بعد ذرا جم نکل گیا تھا۔ ورک آؤٹ کر کے جب واپس آیا وہ ابھی بھی آدھی جاگی آدھی سوئی کیفیت میں جمائی لے رہی تھی۔ پھر اٹھ کر اس نے وضو کر کے فجر ادا کی اور واپس آ کر کاؤچ پر بیٹھی۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ آہٹ پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ پارس کو اندر آتا دیکھتے ہی وہ کاؤچ سے اٹھ کھڑی ہوتی، پارس کی طرف جاتے اس کے گلے لگ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے پارس؟ وہ ڈوبتی نم آواز میں بولی۔ جم گیا تھا، تم ڈر گئی؟ اس کی پشت سے ہلاتے نرمی سے کہا۔ وہ کل جو کچھ جگ مار کے ساتھ ہوا، تھوڑا گھبرا رہی تھی میں۔ پارس نے بازو جکڑے، وہ اس کی آواز میں منجمد نمی بآسانی بام کیا۔ پھر ذرا دور ہو کر روشانی نے پارس کی چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر آنکھوں کی بھی جائزہ لینے کے بعد تسلی کروائی۔ وہ اپنی مرضی سے بس سانس لے سکتا ہے، اس کے تمام اختیارات بھی اب صرف میرے پاس ہیں۔ میں ہوں اینڈی رنگھیٹا کا واحد اونر۔ اب ہر کوئی مجھے سوچتے ہوئے بھی خوف کھائے گا۔ حصار مضبوط کرے ہی وہ اپنی سحرانگیز آنکھیں روشانی کے چہرے پر ذرا مزید پیچھے ہو کر ٹکائے بولا، تاکہ صبح صبح وہ روشن کالی آنکھیں نہار سکے، اپنا ایمان بگاڑ سکے میرے سوا۔ وہ 2 لفظ کہتے جس غلط فہمی میں تھی، وہ پارس نے اس کی جانب سر خم کر کے جھکتے دور کی۔ سانسوں کے سنگم میں دہکتی آگ سی چل اٹھی۔ امرت ہیز تھا یہ اپناپن، یہ نشاط اس قدر بے خودی میں اس کے خواصوں میں اتر گیا کہ روشانی بگڑتے دل کے معاملات پر مزاحمت کرتی اس کو خود سے دور کرنے پر مجبور ہوئی۔ وہ جھٹکے سے دور ہوا تو روشانی کی باری سانسیں، خوف سے بری کالی آنکھیں، بکھرے بال، دھڑکتا مچلتا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے ڈرانے میں کامیاب ہے۔ پر جب پارس نے اس کے بکھرے بال سمیٹ کر ماتھا چوما تو روشانی کو اپنے ڈر جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ غلط فہمی ہے تمہاری، صبح صبح اتنی قریب آؤ گی تو یہ نیچرل حملہ تو ہوگا، اوپر سے بال بھی کھول لیتی ہو۔ کل بھی کہا تھا تمہارے معاملے میں آہستہ آہستہ بدتمیز ہو رہا ہوں، جاؤ چینج کرو، میں نے تمہارے کپڑے ڈرائی کلین کروا دیے تھے۔ اپنے شدید رد عمل سے روشانی کی سٹھی گم کرنے کے بعد اس کے چہرے پر پڑتی اپنی باری دبی سانسوں کے نتائج سرور سے دیکھے، جس کا سانس سینے میں جکڑا تھا، آنکھیں رحم کی طلب سے لبالب تھیں۔ وہ اسے خود سے رہائی دیے جا کر شان سے کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ وہ نظریں چراتی مکمل گم گئی۔ روشانی اپنے ڈرائی کپڑوں میں واپس آ کر واپسی کے لیے ریڈی ہونے باگی۔ اندر ہی شوز پہنے بالوں کو بھی اس نے واپس ربر کیپ کے بعد ہیڈ کیپ میں چھپا لیا تھا، اور بس اپنی گردن پر سجی یہ ناپی مہر چھپانے کے جتن ہی کر رہی تھی۔ ریڈی ہو گئی، چلو نکلتے ہیں، ناشتہ باہر کریں گے۔ اسے باہر آتا دیکھے پارس نے فون سامنے میز کی سطح پر رکھا اور کھڑا ہوا۔ وہ سر ہلائے چلتی ہوئی دیواری آئینے کے پاس جا رکی۔ اتنا ڈارک نشان ہے، یہ چھپ بھی نہیں سکتا پارس۔ آپ نے اپنی گردن کے نشان کس سے چھپائے تھے جو مجھے کل سے نہیں دکھائی دیے؟ آپ کے بگڑے کے باوجود بھی نہیں۔ وہ فکر مندی سے پلٹی تو پارس نے قریب آتے بازوؤں میں بڑھ لیتے روشانی کی گال سے اپنی کھردری گال ربکی۔ وہ اسے آئینے میں دیکھتا مدہوش سا مسکرایا جو فکر سے ہلکان ہو رہی تھی۔ واٹر پروف جل بیس سے، وہ صرف کلینزنگ اور اسکرب سے ہٹتی ہے، تو مت چھپاؤ نا اسے، تمہاری شرٹ کے کالر کے اندر ہے، اور یہ واقعی بہت ڈیپ ہے۔ آئی ایم سوری، دوبارہ خیال رکھوں گا۔ پارس کی معذرت پر وہ جو چڑھ رہی تھی مسکرا دی۔
خیال رکھنے کی ضرورت نہیں، بس مجھے بھی وہ جل بیس گفٹ کر دیں۔ آپ میرے ساتھ ایف پی چل رہے ہیں نا آج؟ روشانی نے اشتیاق سے یقین چاہا۔ یس، چل رہا ہوں، میں شاور لے کر آتا ہوں، تب تک مکمل تیار ملو۔ وہ جانے لگا جب روشانی نے روکا۔ مجھے چھونے کے بعد شاور لینے کی بات واقعی سچ تھی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ ورک آؤٹ کر کے آ رہا ہوں، باڈی ہیٹ کر رہی ہے، ابھی تک ٹھنڈ بے اثر ہے، اسے کول کرنا ضروری ہے۔ تم میری ایسی بکواس سیریس نہ لینا۔ دوبارہ جل پڑی۔ تمہارے ہاتھ لگے پارے سیسا مغلانی کو تو کبھی گرم سرد ہوا نہ لگنے دوں۔ تمہارا چھونا اتنا قیمتی اور مقدس ہے میرے لیے۔ اپنی تیاری پوری کرو۔ رگ رگ میں سکون اتارے، اس کی گردن کے پاس جھکے نرم سا لمس رکھتے پلٹ کر سے آزاد کرے چلا گیا، اور روشانی کے لیے ہر آتی جاتی سانس ٹھہر سی گئی۔ جاری ہے جی، رومانس کافی ہو گیا نا، ان کی بہت پیاری سی اسپیشل کیوٹ سی نائٹ دے دی ہے میں نے، 2-3 قسطوں میں آ گئی ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ اب کہانی آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ کیسی لگی آج کی قسط؟ بیسٹینو ڈائلاگ ضرور بتائیں، اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط شیزا اور راحل کی مستی کیوٹنس پر بھی مبنی ہوگی، اور بہت کچھ مزید بھی ہوگا، ساتھ ہوگا پارس روشانے پر حملہ۔ کیا خیال ہے، حملہ کروا دوں، تھوڑا ایکشن وکشن ڈالوں؟ تو بھائی یہاں 2-3 قسطوں میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہانی تھوڑی رک گیا ہے، کیونکہ یہ اسپیشل جو تھی اس کی فرمائش تھی، تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کی فرمائش پوری کی جاتی ہے۔ لیکن اب آگے بہت کچھ انٹینس ہونے والا ہے، اور یہ پیار محبت جو ہے یہ تو ساتھ چلتا رہے گا، لیکن اب کہانی بھی آگے بڑھانی ہے، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت کچھ ہونے والا ہے، تو ایکسائٹیڈ ہو جائیں آپ سب لوگ۔ تو اس پہ ریویو ضرور دیجیے گا، اچھے اچھے ویوز بھی دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔